اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ ریکیپ کریں گے پچھلا لیکچر کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے پچھلے لیکچر کے ساتھ، جو نیا لیکچر شروع ہوتا ہے وہ پچھلے کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اس لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اس کو ایک مرتبہ جب بھی نیا لیکچر سٹارٹ کریں تو پچھلے کا ریکیپ کریں۔ تو جو پریویس لیسن تھا وہ ہمارا تھا لیسن نمبر 19، اس میں ہم نے اسم اشارہ میں عاقل اور غیر عاقل کی جمع کا استعمال سیکھا تھا کہ وہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عاقل اور غیر عاقل ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسم جب اس عربی زبان میں جب بھی کوئی اسم جمع میں آئے گا تو وہ دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یا تو وہ غیر عاقل ہوگا یا وہ عاقل ہوگا۔ اب جیسے میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہو، آپ اپنے اسکرین پہ مخلوقات لکھا ہوا ہے۔ مخلوقات، ایک عاقل مخلوقات ہو گئی، ایک غیر عاقل مخلوقات ہو گئی۔ اب جیسے ہی اس لفظ کی میننگ آپ کے ذہن میں آ جائے گی، عقل عاقل، تو جو عقل رکھتے ہیں وہ عاقل ہو گئے، اور جو عقل نہیں رکھتے، سینس نہیں رکھتے ہیں، وہ غیر عاقل ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں انسان، جن اور فرشتے۔ یہاں پہ ہے انسان، جن اور فرشتے۔ اب یہ جو یہاں پہ دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ عربی کا قاعدہ ہے، قرآن کا جو اصول ہے اس پہ ہی ہمیں فالو کرنا ہے۔ ہم جو ہے وہ قرآن کی لینگویج سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پورا جو وہاں پہ جو فارمولے اور وہ اس میں جو کچھ ہے اسی کو فارمولا اس کو ہی فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ عاقل جو ہے ہمارے انسان، اور پھر فرشتے اور جن، یہ عاقل کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، اور باقی جو غیر عاقل سب اس کے علاوہ جو بھی ہیں، جب بھی اسم میں آئیں گے مبتدا کی جگہ پہ یا جب بھی جملے میں استعمال ہوں گے تو اس کو ہم کیا کریں گے، سب کو ہم غیر عاقل سمجھیں گے۔ اب ان کا استعمال جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، فار ایگزامپل یہ لڑکا ہے۔ اب یہ لڑکا جو ہے، لڑکا ایکچولی عاقل ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، ھذا ولدن، یہ دو لڑکے ہیں، ھذانی ولدانی، یہ سب لڑکے ہیں، ھؤلاء اولادن۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پہ جو اسم اشارہ استعمال ہوئے وہ ان کے اپنے ہی، مطلب ایک کے لیے، ایک اس کے مذکر کے لیے ھذا ہوتا ہے، دو مذکر کے لیے ھذانی ہوتا ہے، اور سب مذکر کے لیے اور مونس کے ھؤلاء ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے۔ اب نیچے میں نے مونس کا مثال دیا ہوا ہے، یہ طلبہ ہے، ھذہ طالبۃن، ھذہ، ٹھیک ہے، تو یہ واحد مونس ہے۔ یہ دو طلبہ ہیں، ہاتانی طالبتانی، اب دو مونس طالبتانی، دو مونس طلبہ ہیں، یہ سب طلبہ۔ اب یہ مونس سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہوگا ھؤلاء طالباتن۔ اب دور کے لیے وہ دروازہ ہے، اب سنگل میں چل رہا ہے، ذالک بابن، وہ دو دروازے ہیں، ذانک بابانی۔ اب تیسرے نمبر پہ جب آئے گا وہ دروازے ہیں، اب آ گیا جمع۔ اب یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس میں اصول جو ہے اس میں ھؤلاء ابوابن، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا ایسا کیونکہ اس کو ہم نے کراس دیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اس میں اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث کا آئے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو ہمیں رٹ کے یاد کر دینا ہے، کیونکہ یہ جب ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں پھر پریشانی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آگے جو ہمارا سبق آئیں گے اس میں غیر عاقل کی جمع میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو آپ کو واحد جو اسم اشارہ ہے مؤنث کا وہی استعمال ہوگا۔ وہ دروازے ہیں، ھذہ ابوابن، وہ قلم ہے، ذالک قلمن، وہ دو قلم ہیں، ذانک قلمانی۔ اب وہ قلم ہے، ھؤلاء اقلام نہیں ہوگا، یہاں پہ ہوگا وہ قلم ہیں، ھذہ اقلام۔ اب آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ اس میں پھر کوئی پریشان ہوں گے یا اس میں آپ کو کوئی پریشانی آئے گی، کیونکہ اب یہ کلیئر ہو گیا آپ کے پاس۔ یہ ذہن میں آپ کو بٹھا دینا ہے، جب بھی آپ کو جملہ اسمیہ میں
آپ کو جب بھی یہ جو آپ اشارہ استعمال کریں گے، وہاں پہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، جمع میں غیر عاقل آئے گا، تو آپ کو وہاں پہ جو اشارہ دینا ہے وہ دینا ہے واحد مونس کا، حاضی. ٹھیک ہے، جب بھی اسماء اشارہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سبق کون سا تھا؟ اسماء اشارہ والے. تو یہ اسماء اشارہ میں جو بھی غیر عاقل آئے گا تو ہم اس میں کیا کریں گے؟ واحد مونس استعمال کریں گے. تو اب یہ آپ کے سامنے کلیئر ہوگا. اب انشاءاللہ اگلا جو سبق ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو آپ کو وہ بھی یہ جب کلیئر ہو گیا تو وہاں پہ اگر چھوٹی سی بھی ہنٹ آپ کو ملے گی تو وہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. تو چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف. تو جیسے آپ سب کو پتا ہے ہم جملہ اسمیہ کر رہے ہیں، اس میں جو مبتدا کی جگہ پہ ہم نے سب رکھ کے دیکھے، اسم اشارہ بھی پہلے رکھا، اس میں ہم نے اسم علم بھی رکھا جس میں نام آ رہے تھے، جیسے زیدن صالحن آ رہا تھا. اس کے بعد ہم نے اس میں اسم اشارہ بھی رکھ کے دیکھا، ضمائر بھی رکھ کے دیکھے مبتدا کی جگہ پہ. تو آج ہم کیا کریں گے؟ جملہ اسمیہ میں معرف بالنام بطور مبتدا رکھیں گے. الف لام والا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ ہمیں جب بھی ہمیں اس کو ہم بناتے تھے، نکرہ کو معرفہ بناتے تھے، اس میں الف لام ڈال دیتے تھے. تو الف لام ڈالیں گے تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جائے. تو اس بنانے کو ہم جو الف لام ڈال رہے تھے اس کو معرف باللام کہہ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو آج ہم وہی معرف باللام والا جو اسم ہوگا، جو معرفہ ہوگا، اس کو ہم بطور مبتدا لے کے آئیں گے. آگے میں آپ کو ایک چیز ذرا ریپیٹ کر دوں، وہ یہ کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء ذرا میں آپ کو بتا دوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جملہ ہے حامد سچا ہے، تو اس میں دو چیزیں آئیں گی. یہاں پہ حامد مبتدا ہے، سچا اس کی خبر ہے. حامدن صادقن مطابقت ہے آپ کے سامنے. اب یہ چار جو چیزیں تھی اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو میں یہ تھوڑی ریپیٹیشن کے لیے اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ جملہ اسمیہ کے یہ جو اجزاء ہیں یہ بہت ضروری ہیں بار بار سمجھنے کے لیے. تو نمبر 1 ہے وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر عموماً نکرہ آئے گی. جیسے حامدن یہاں پہ مبتدا ہے، وہ آپ کے سامنے سیدھی سی بات ہے، وہ معرفہ آ رہا ہے. صادقن یہاں پہ آپ کے سامنے یہ نکرہ آ رہا ہے. اعراب دونوں کے مرفوع ہوں گے. جی ہاں، حامدن صادقن دونوں مرفوع ہیں. جنس دونوں کی ایک جیسی ہوگی. یہاں پہ بھی حامد جو ہے وہ مذکر ہے، صادقن بھی مذکر ہے. اگر یہاں پہ حامدہ آتا تو ہم حامداتن صادقاتن کرتے. ٹھیک ہے، عدد بھی دونوں کے ایک جیسے ہی ہوں گے. یہاں پہ حامد واحد ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی واحد آ رہی ہے. تو یہ چیزیں ذرا میں نے اس لیے اس کو ریپیٹ کیا ہے، یہ آپ پیچھے پڑھ کے آئیں، لیکن بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ یہ ذہن میں ہمیں بیٹھ جائے. تو یہاں پہ جملہ اسمیہ میں ہم معرف بالنام بطور مبتدا لا رہے ہیں. لڑکا سچا ہے. اب اس کی جب بھی ہم بنائیں گے عربی تو یہاں پہ ہم ولدن صالح نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اگر ہم وسعت کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو معرفہ کرنا ہے. یہاں پہ اگر ولدن ہو جائے گا تو وہ بھی نکرہ ہو جائے گا، صالح بھی نکرہ ہو جائے گا، تو یہ جملہ اسمیہ نہیں بنے گا. تو الولد صالحن یہ ہمارا ہو گیا بالکل پرفیکٹ جملہ. آدمی سچا ہے، الرجل صالحن. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دونوں جمع میں آ رہے ہیں. اس کے بعد استاد کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اب استاد کا نام یہاں پہ الاستاذ قائمن. الاستاذ قائمن، الاستاذ قائمن. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الکرسی مکسورن. اب مکسورن جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی کو کہتے ہیں. اس میں پانی ٹھنڈا ہے. الماء باردن. چائے گرم ہے. القہوۃ حارتن. اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. چائے گرم ہے تو چائے کو کہتے ہیں قہوہ. قہوہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ قہوہ جو ہے وہ چائے جو ہے وہ کون سا جنس ہے؟ یہ مونس آئی ہے تو اس کی آپ خبر مبتدا مونس ہے تو اس کی خبر آپ کے سامنے حارتن. حارتن سیدھی سی بات ہے، وہ بھی اس کی خبر بھی کیا آئی ہوئی ہے؟ وہ بھی مونس آئی ہوئی ہے. تو الف لام کا بڑا یہ الف لام
جب ہم ڈالتے ہیں اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو ہم خاص کر دیتے ہیں. اب الولد صالح کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا سچا ہے. اب یہ عام لڑکا نہیں ہے، یہ کوئی وہ لڑکا ہے جس کی بات ہو رہی تھی، مطلب کوئی خاص لڑکا. آدمی بھی ابھی خاص ہو گیا، کیوں الرجل ہو گیا تو یہ بھی خاص ہو گیا. آدمی استاد بھی خاص ہے، اس کی مطلب ابھی بات ہو رہی ہے. الاستاذ قائم، مطلب یہ استاد کھڑا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کے آس پاس کوئی ہے استاد جس کی بات ہو رہی ہے. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بھی کسی خاص کرسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو الف لام کا مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا، جب ہم الف لام کا معروف بن لام بنا کے ہم نے معرفہ اور نکرہ پہ ہم جب بات کرے تو وہ میں نے آپ کو کلیئر بتایا تھا کہ الف لام ڈالنے کے بعد وہ چیز جو ہوتی ہے وہ کچھ خاص بن جاتی ہے. الماء باردن، تو وہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، وہ کوئی خاص پانی ہے، ہر کوئی پانی کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. آگے چلتے ہیں. آگے میں آپ کو ایک چیز اسپیشل اب بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا، سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی خبر ہمیشہ واحد مؤنث آئے گی. اب دیکھیں، یاد ہے میں نے پچھلا آپ کو کیا بتایا تھا، ذرا پیچھے ہم جاتے ہیں. جی ہاں، یہاں پہ میں نے کیا بتایا تھا، اگر جو ہے جمع ہو گئی، غیر عاقل کی جمع ہے، جملہ میں کوئی بھی چیز اگر جمع آتی ہے اور وہ غیر عاقل کی آتی ہے تو اس میں اشارہ ہم نے سنگل واحد مؤنث کا لگایا تھا. جیسے یہاں پہ حاضی ابوابن، کیونکہ ابواب دروازے جو ہیں وہ غیر عاقل کی جمع ہے تو یہاں پہ حاضی تھا. بالکل اسی طرح قلم بھی غیر عاقل ہے، اس کی جمع ہے اقلامن، وہ قلم ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہاؤلائی اقلامن نہیں ہوگا، یہاں پہ ہوگا حاضی اقلامن. بالکل اسی کی طرح جب یہاں پہ آپ کا کوئی بھی مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع آتا ہے تو اس کی خبر آپ کو واحد مؤنث میں لے کے آنی پڑے گی. بالکل اسی طرح آپ کو یہ سمجھنا ہے. جیسے کتابیں نہیں ہیں، اب الکتب کیا ہو گیا، بہت سارے کتاب غیر عاقل کی جمع تو اس کی جدیدتن ہو جائے گا، جدیدتن. کلمیں پرانی ہے، الاقلام قدیمتن، قدیمتن. دروازے کھلے ہیں، الابواب مفتوحتن. تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ چیز جو ہے، یہاں پہ یہ دو چیزیں امپورٹنٹ تھی، یہ دونوں میں نے الحمدللہ یہ ایک ہی لیکچر میں ہو گیا. پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو اسی لیکچر میں نے دونوں کو جمع کر کے کلیئر کر دیا آپ کے لیے کہ یہ دونوں چیز جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے، کیا ہے کہ اگر اس کی مبتدا اگر آپ کے پاس مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع آتا ہے تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی. تو بالکل اسی کی طرح جب جملہ اسمیہ اشارے جب ہوتے ہیں وہاں پہ اگر وہاں پہ آپ کا اسم جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع آ جاتی ہے تو اس کا اشارہ بھی واحد مؤنث آئے گا. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کلیئر کروں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ دن بدن چیزیں سمجھتے جا رہے ہیں اور اپنے دماغ میں بٹھاتے جا رہے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی. آپ قرآن جب کھولیں گے، جب پڑھنا شروع کریں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جو ہے نا وہ قرآن کے جملے اسٹارٹ کر دیے. اب آپ قرآن کو پڑھتے رہیں، یہ چیزیں پہچاننے کی کوشش کرتے رہیں، آپ کو یہ سب چیزیں آئیں گی. اس میں الف لام کا بھی استعمال آئے گا. اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کسی بھی اسم قرآن میں جب آپ جائیں گے تو اس میں الف لام لگا ہوا ہوگا تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں لگا ہوا ہے. کیا یہ جملہ اسمیہ کی وجہ سے لگا ہوا ہے، معروف بن لام بنا کے لیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو ایزیلی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ چیزیں، کیونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. آپ بھی آگے جا کے یہی چیز میں آپ سے یہی امید کروں گا، جب بھی آپ یہ کمپلیٹ کر لیں کورس تو آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. جتنا لوگ زیادہ عربی سمجھیں گے، عربی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اتنا قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور جب آپ عربی میں پڑھنا شروع کریں گے تو اس کا جو ایک تاثر ہے وہی الگ ہوگا. انشاءاللہ میں جو ہے نا نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے پریکٹس کرتے رہیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.